اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب بدر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کا تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا جا کے لڑنا چاہیے، کچھ نے کہا یہیں پہ لڑنا چاہیے، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا، اطیعوا اللہ والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر آپس میں اختلاف کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیو، اگر ہم مختلف ممالک میں ہیں، ہر ملک ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہے، ہر ملک ایک دوسرے کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے، حالانکہ سب کا کلمہ ایک ہے، ایک ملک کے اندر رہنے والے ایک دوسرے کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے، تو ایسے حالات میں ہماری ہوا تو اکھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اہل کفر بڑی دلیری کے ساتھ اسلام کو بھی گالی دیتا ہے اور صاحب اسلام جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق بھی سب و شتم کرتا ہے، تو ہم خاموش ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، زندگی کے معمولات میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ منافقین، ان کی کیفیت تھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، انہوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ نبی پہ کوئی سخت وقت آیا ہم پیٹھ پھیر کے نہیں جائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ جو اس کے ساتھ عہد کیا ہے اس سے پوچھے گا۔ پھر فرمایا كُلًّا يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، تم یہ جو موت سے بھاگتے ہو، تمہارا موت سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر موت سے یا قتل ہونے سے ڈرتے ہو تو وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تمہیں تھوڑا سا فائدہ تو مل جائے گا، زندگی کے 4 دن تو مل جائیں گے، لیکن اللہ کی رضا میں نہیں رہو گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو پھر فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، بتاؤ اللہ اگر تمہیں مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو کون بچائے گا تمہیں؟ ان او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تم پہ رحم کرے تو کون اللہ کی رحمت سے تمہیں دور کر سکتا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تم اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ ایک طرف تو یہ گروہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے پہ آنے والے لوگوں سے ڈر کے بھاگ گئے اور الگ ہو گئے، اور دوسری طرف اہل ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کہتے ہیں ایک طرف ایماندار جو سچے ایماندار تھے، جن کے دل میں واقعی رسول اللہ کی محبت تھی، جو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے، اہل ایمان۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب ایمانداروں نے ان سارے لشکروں کو دیکھا وہ خوف زدہ نہیں ہوئے، کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے، وہی لشکر ہیں جس کا وعدہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ان پہ فتح دے دے گا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی سچے ہیں، اس کے رسول بھی سچے ہیں۔ ہماری بات عقل میں آتی ہے یا نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتے۔ ما عاہد ومنهم من المؤمنین وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان لشکروں کو دیکھ کے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور جذبہ اطاعت اور زیادہ ہو گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ مومن مرد جو تھے انہوں نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا وہ پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ،
کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان لٹا دی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے، اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جان بھی چلے جائے، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت رہنی چاہیے۔ آج ہمارے اوپر بھی میرے عزیز بھائیو یہ آزمائش ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہمیں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی